پروفیسر دانیال خان کا قتل ہو گیا۔ جب مجھے یہ خبر ملی میں اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا ٹینس کا میچ دیکھ رہا تھا۔ ٹینس میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ خبر سن کر ہم نے نفری تیار کی اور فوراً پروفیسر دانیال کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پروفیسر دانیال ایک مشہور سائنسدان تھے۔ وہ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک غیر آباد کالونی میں رہتے تھے۔ جب ہم پروفیسر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے دن کے 11 بج رہے تھے۔ میڈیا رپورٹر پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ ہم ان کے سوالات سے کنی کتراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ میرا نام ڈی ایس پی ذیشان بابر ہے۔ پروفیسر صاحب کے قتل کی تفتیش ہم کریں گے۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میری بات سن کر ایک نوجوان لڑکا آگے بڑھا۔ شکل و صورت سے وہ پروفیسر صاحب کا بیٹا لگ رہا تھا۔ میرا نام حسن ہے۔ پروفیسر صاحب میرے والد تھے۔ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پاپا کل رات 12 بجے گھر آئے اور بغیر کسی سے کچھ بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 10 بجے تک جب پاپا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تو مجھے کچھ تشویش ہوئی اور میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کھلا ملا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، پاپا کا جسم بے جان اپنے بستر پر موجود ہے اور چہرہ خون میں لت پت ہے۔ اتنا بتا کر وہ صوفے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ میں اور باقی کا عملہ کمرے میں داخل ہوئے اور معائنہ کرنے لگے۔ پروفیسر صاحب کی لاش بستر پر موجود تھی۔ انہیں 2 گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔ ایک گولی ان کے ماتھے پر لگی تھی اور دوسری کان کے پاس۔ چہرے پر گولی لگنے کی وجہ سے چہرہ خون آلود ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو آدھی کھلی ہوئی تھی۔ قاتل نے 2 فائر کیے۔ میں نے لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً قاتل نے اس کھڑکی سے ہی فائر کیا ہوگا۔ جنید نے کھڑکی دیکھ کر کہا اور کھڑکی کی طرف جھک کر باہر کو دیکھنے لگا۔ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قاتل نے کمرے میں داخل ہو کر فائر کیا ہو۔ اے ایس آئی جعفر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بستر پر جس انداز میں لاش پڑی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ گولی اسی سمت سے چلی ہے۔ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پروفیسر دانیال کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ میرا خیال تھا کہ قاتل کسی طرح گھر میں داخل ہوا اور کھڑکی کے ساتھ لگے پائپ کے پانی کے ذریعے اوپر چڑھا۔ اسے کھڑکی کا کچھ حصہ کھلا ملا، وہیں سے نشانہ لے کر اس نے پروفیسر دانیال کو قتل کر دیا اور اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ اب ہمارے سامنے 2 سوالات تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ گھر میں داخل کیسے ہوا، دروازے پر موجود چوکیدار نے اسے کیوں آتے نہیں دیکھا، اور دوسرا سوال جو سب سے اہم تھا کہ وہ کون تھا اور قتل کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے سوال اٹھایا۔ سر، اب آپ بتائیں تفتیش کہاں سے شروع کریں؟ جنید نے پوچھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر جمال بٹ کو بھجوا دو۔ جعفر، تم گھر کے چوکیدار اور باقی ملازمین سے پوچھ گچھ کرو۔ جنید، تم میرے ساتھ سی سی ٹی وی روم میں چلو۔ میں نے جنید کا ہاتھ پکڑا اور گھر ہی میں بنے ایک سی سی ٹی وی روم میں چلا گیا۔ وہاں ہمارا ایک ماتحت پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، سر، میں جانتا ہوں آپ کس لیے آئے ہیں، میں پہلے ہی آپ کا کام کر چکا ہوں۔ ماتحت نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک ویڈیو چلا دی۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک آدمی کالے لباس اور کالے نقاب میں گھر کی پچھلی دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا، پھر پروفیسر دانیال کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل ساتھ ہی پانی کے پائپ پر چڑھتا ہوا کھڑکی تک پہنچا۔ وہاں سے اس نے ایک نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس نیچے اترا اور دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ہمیں پہلی کامیابی ملی ہے۔ اب ہمیں اس سیاہ لباس والے کو تلاش کرنا ہوگا، میں نے جنید سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ جس پائپ سے یہ اوپر چڑھا وہاں ضرور کوئی نہ کوئی سراغ ہاتھ لگے گا، جنید نے کہا۔ ہاں ضرور۔ اس کے بعد ہم نے اس پائپ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ سوائے جوتوں کے نشانات کے ہمیں اور کچھ نہ مل سکا۔ جوتوں کے نشانات اور مٹی محفوظ کر لی گئی اور فرانزک لیب بھجوا دی گئی۔ اسی وقت جعفر میرے قریب آیا اور پرجوش انداز میں بتانے لگا، سر، 3-4 گھر چھوڑ کر ایک گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے۔ میں نے اس کی فوٹیج دیکھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ قاتل ایک سیاہ ہیوی بائک میں فرار ہوا ہے۔ ارے واہ، یہ ہمیں دوسری کامیابی ملی ہے۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک سیاہ ہیوی بائک جس کے ٹائروں پر سرخ رنگ کی بتیاں جل رہی تھیں بہت ہی تیزی سے سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ قاتل نے سیاہ جیکٹ، سیاہ پتلون اور سیاہ رنگ کا ہی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ جیکٹ، پتلون اور جوتوں پر سیاہ رنگ کے ساتھ ساتھ سرخ رنگ کی دھاریاں بھی بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ لباس میں سے بھی سرخ رنگ کی روشنی باہر نکل رہی ہو۔ مجھے یہ لباس بہت عجیب سا لگا۔ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ پر PYLOT لکھا ہوا تھا۔ مجھے اس لفظ کی سمجھ نہ لگ سکی۔
सर, ये नंबर प्लेट पर क्या लिखा है? हमारे यहाँ तो ऐसी नंबर प्लेट नहीं होती। जुनैद ने सर खुजाते हुए कहा। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और सिर्फ इतना ही कहा, नंबर प्लेट जाली है। सपहर 3 बजे तक प्रोफेसर दानियाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। फोरेंसिक डॉक्टर जमाल भट्ट के मुताबिक कत्ल रात 2 से 2:30 बजे के दरमियान किया गया। गोली 8 से 10 फुट के फासले से चलाई गई। हमारा अंदाज़ा ठीक साबित हुआ। अब हम ये जान चुके थे कि प्रोफेसर दानियाल का कत्ल रात 2 बजे के करीब किया गया था। कातिल स्याह लिबास में आया और कत्ल करने के बाद हैवी बाइक पर फरार हो गया। अब हमें इस बात का सुराग लगाना था कि वो कातिल कौन था और कहाँ फरार हुआ। इसके लिए हमने शहर भर के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। इस वक्त हम पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद थे और गुज़िश्ता रात 2 बजे से 3 बजे की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। रात के इस पहर सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है। ये हमारे लिए खुशाइन बात थी। इसलिए हमें जल्द ही एक सड़क पर वही स्याह हैवी बाइक नज़र आ गई। हम बाइक को ट्रेस करते रहे और फिर एक जगह आकर वो बाइक खो गई। सर, ये क्या? ये बाइक कहाँ चली गई? आखिरी बार बाइक जंगल की तरफ जाती दिखाई दी थी। मेरा ख्याल है कि इस कातिल का ठिकाना जंगल में ही है। हमें फौरन जंगल का रुख करना चाहिए। जहां उसने बाइक छोड़ी है वहां कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। लेकिन हमें क्या पता कि वो बाइक लेकर कहाँ गया? जुनैद ने पूछा। ये सारा इलाका खंगाल डालो, कहीं ना कहीं बाइक ज़रूर मिलेगी। मैंने हिदायत दी और हम जंगल की तरफ रवाना हो गए। जुनैद ने जंगल के करीबी तमाम थानों को बाइक की तस्वीर भिजवा कर तलाश पर लगा दिया। हमने सारा जंगल छान मारा और आखिरकार 1 घंटे की तलाश के बाद उसी बाइक को एक जगह खड़े देख लिया। बाइक जंगल के दरमियान में खड़ी थी। जुनैद, बाइक के आसपास जूतों के निशानात तलाश करो। मैंने जुनैद को हिदायत दी और ख़ुद भी इर्द गिर्द की ज़मीन का अच्छी तरह जायज़ा लेने लगा। सर, जूतों के निशानात वही हैं जो हमें प्रोफेसर साहब के घर में मिले थे, जुनैद ने बताया। करीब ही हमें एक गाड़ी के टायरों के निशानात नजर आए। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी है, जैसे कोई पिकअप या वैन। टायरों के बड़े बड़े निशानात देखकर मैंने जुनैद से कहा, और गाड़ी शहर की तरफ ही वापस गई है। मेरा ख्याल है कि हमें टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। जुनैद ने अपनी राय दी। हाँ, प्रोफेसर साहब के घर से ये बाइक वाला 2 बजे फरार हुआ था। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे तक पहुँच गया होगा। यहाँ से टोल प्लाजा तक वो 10 मिनट में पहुँच जाएगा। हमें टोल प्लाजा की रात 2:30 से 3 बजे की फुटेज देखनी चाहिए। रात में ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं होंगी। हम जल्द ही गाड़ी तलाश कर लेंगे, जुनैद ने मुस्कुराकर पुरउम्मीद अंदाज में कहा। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। 15 मिनट के बाद हम टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। जल्द ही हमें हमारी मतलूबा गाड़ी मिल गई। वो एक सफ़ेद रंग की टोयोटा वैन थी। वैन में 2 आदमी सवार थे, एक ड्राइवर और दूसरा वही बाइक वाला। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर कातिल के पास गाड़ी थी तो बाइक पर कत्ल करने क्यों आया? जुनैद ने सर खुजाते हुए सवाल पूछा। बाइक पर फरार होना आसान है, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? मैंने सवालिया अंदाज में जुनैद से पूछा। वो कोई जवाब न दे सका। टोयोटा वैन का नंबर हमने ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भेजा तो पता चला कि नंबर प्लेट जाली है। हम अब उस वैन को मुख्तलिफ कैमरों की मदद से ट्रैक करते रहे, लेकिन खातिर खा कामयाबी हासिल ना हो सकी। अब ले देकर हमारे पास कातिल के जूतों के निशानात थे। हमें उसी की मदद से कातिल तक पहुंचना था। प्रोफेसर दानियाल की फैमिली और दफ्तर के अफराद से भी पूछगछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। शाम के 5 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा इस केस पर गौर फिक्र कर रहा था कि जाफर कमरे में दाखिल हुआ और बोला, सर, जूतों के निशानात से कुछ सुराग मिले हैं। ये ख़ास किस्म के जूते हैं जो अक्सर कोपहमा पहाड़ों पर चढ़ते हुए पहनते हैं। दूसरा, कातिल के हुलिये से भी हमें यही लगता है कि वो स्पोर्ट्स या एडवेंचर पसंद आदमी है। तुम्हारी बात ठीक है। ऐसा करो कि कोपहमाई के इदारे से सब रजिस्टर्ड कोपहमाओं की लिस्ट हासिल करो। फिर हम ये देखेंगे कि उनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता प्रोफेसर दानियाल से ताल्लुक हो। मैं पुरजोश होते हुए आईजी साहब और वफाकी वज़ीर डॉक्टर जमशेद नूर को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट देने लगा। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जराइम से भरपूर एक उर्दू कहानी जिसका नाम है मौत का मंसूबा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।
اگلے دن ہمارے سامنے بہت سی باتیں آ چکی تھیں۔ کسی بھی کوپیما کا براہ راست تعلق پروفیسر دانیال سے تو نہیں تھا، لیکن ایک اور سائنسدان پروفیسر جبار علی کا چھوٹا بھائی کوپیمائی کا شوق رکھتا تھا۔ سر، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مجرم یہ پروفیسر جبار علی اور اس کا چھوٹا بھائی شہباز علی ہیں؟ جنید نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، ہمیں پروفیسر جبار کے گھر جانا ہوگا، میں نے جواب دیا، اور ہم پروفیسر جبار کے گھر روانہ ہو گئے۔ ان کا چھوٹا بھائی شہباز علی بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئے اور ہمارے سوالات کے جواب میں انہوں نے بتایا، ڈی ایس پی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ میری اور پروفیسر دانیال کی کبھی نہیں بنی۔ کافی عرصے تک ہم ایک ساتھ کام کرتے رہے، لیکن پھر کچھ ایسے محرکات ہوئے کہ ہمیں الگ ہونا پڑا۔ اس بات کو بھی 5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں 5 سال بعد پروفیسر دانیال کا قتل اپنے چھوٹے بھائی سے کرواؤں گا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پروفیسر جبار کی بات سن کر میں نے کہا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قتل آپ نے کروایا ہے، ہم تو صرف تفتیش کر رہے ہیں۔ دوران تفتیش ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ قاتل نے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جو عموماً کوپہما پہنتے ہیں۔ اس ملک میں صرف ایک میرا بھائی کوپہما تو نہیں ہے، اور بھی ہزاروں ہوں گے، اس نے چلا کر کہا۔ خیر، وہ تو ہم پتہ لگا لیں گے کہ قاتل کون ہے۔ کیا ہم آپ کے بھائی سے مل سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ابھی بلاتا ہوں۔ پروفیسر شہباز نے قریب کھڑے ملازم کو اشارہ کیا، وہ چلا گیا۔ یہ بتائیں کہ جس رات پروفیسر دانیال کا قتل ہوا آپ کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم کراچی میں تھے، میرے بڑے بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، اس نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ آپ چاہیں تو اس بات کی تصدیق کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم سب پچھلے 2 دن سے کراچی میں ہی تھے، آج صبح ہی واپسی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اسی وقت کمرے میں شہباز علی داخل ہوا۔ وہ 5 فٹ 6 انچ قد کا لڑکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں ٹھٹک گیا، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمروں میں جس آدمی کو ہم دیکھ رہے تھے وہ کافی لمبا چوڑا تھا۔ اس کا قد کم از کم بھی 6 فٹ ضرور ہوگا۔ ہم نے شہباز علی کے جوتوں کا سائز بھی دیکھا، وہ بھی کافی چھوٹا تھا۔ ہمیں بہت مایوسی ہوئی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ پروفیسر جبار نے پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے پروفیسر دانیال کا قتل اپنے بھائی کے ذریعے کروایا، لیکن یہاں تو ساری تفتیش ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ ہم اپنا سا منہ لے کر واپس تھانے آ گئے۔ پروفیسر دانیال خان کے قتل کو 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ہم ابھی تک ان کا قاتل گرفتار کرنے میں ناکام تھے۔ پولیس کنٹرول روم کو خاص ہدایات تھیں کہ شہر بھر میں موجود سی سی ٹی وی کیمروں کا بغور مشاہدہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی بائک والا یا سفید وین والا آدمی نظر آئے، ہمیں فوراً اطلاع کریں۔ رات کا 1 بج رہا تھا، موسم سرد تھا اور سڑکیں سنسان۔ ہم ایک دوسرے کیس سے فارغ ہو کر تھانے واپس جا رہے تھے، اچانک پولیس کنٹرول روم سے ہمارے وائرلیس سیٹ پر ایک پیغام موصول ہوا۔ پروفیسر دانیال خان کے قتل میں ملوث دونوں ملزمان کو گرین ہائی وے پر دیکھا گیا ہے، وہ ایک گرے سیوک میں سوار ہیں۔ یہ پیغام بار بار دہرایا جانے لگا اور ہماری آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی۔ ہیلو کنٹرول روم، ہم گرین ہائی وے کے پاس ہیں، ہم ملزمان کا پیچھا کریں گے، ہمیں رہنمائی کیجیے۔ میں نے کنٹرول روم پیغام بھیجا، ہمیں ان کی طرف سے گرے سیوک کی لوکیشن موصول ہوئی۔ ہم آندھی اور طوفان کی طرح گرے سیوک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ 20 منٹ کی تگ و دو کے بعد ایک گرے سیوک ہمارے سامنے تھی۔ گاڑی کو رکوا کر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی دونوں موجود تھے جن کو ہم پچھلے 3 دن سے تلاش کر رہے تھے۔ ہاں بھائی، رات کے اس پہر کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ ارے میں تو بھول ہی گیا، تم دونوں تو رات کے پنچھی ہو، راتوں کو ہی اڑتے ہو اور راتوں کو ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان دونوں کو گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں خاموش تھے۔ میں نے ماتحتوں کو ان کی گاڑی کی تلاشی لینے کا حکم دیا اور خود ان دونوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ان کے رنگ فک ہو چکے تھے اور زبان خاموش تھی۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، سر جی، ڈگی میں ایک لاش ہے۔ لاش؟ ڈگی میں لاش؟ میں نے ڈگی میں جھانکا تو ایسا لگا کہ ایسا منظر شاید دوبارہ نہ دیکھ سکوں، کیونکہ ڈگی میں کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر دانیال خان کی لاش موجود تھی۔ وہی دانیال خان جس کو 3 دن پہلے دفنا دیا گیا تھا اور ہم اس کے قاتل کو تلاش کر رہے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر یہ دانیال خان ہے تو 3 دن پہلے قتل کون ہوا؟ بائک والے کا نام شہزاد اور کرولا وین والے کا نام آصف تھا۔ ہم نے دونوں کو گرفتار کر لیا اور ڈگی میں سے ملی پروفیسر دانیال خان کی لاش کو مردہ خانے بھجوا دیا گیا تاکہ اگلے دن لاش کا پوسٹ مارٹم ہو سکے اور اصل دانیال خان کون ہے یہ معمہ حل ہو سکے۔ دونوں پر سختی کی گئی
تو آصف شاہ نے زبان کھول دی اور جو اس نے بتایا وہ ہمارے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ یہ سب کیا چکر ہے؟ دانیال خان تو 3 دن پہلے مر گیا تھا، ڈگی میں کس کی لاش ہے؟ 3 دن پہلے پروفیسر دانیال نہیں مرا تھا، وہ کوئی اور تھا، آصف نے بتایا۔ اوہ، میں سارا کھیل سمجھ گیا، میں مسکرا دیا۔ لیکن تم اپنے الفاظ میں سب بیان کرو، میں نے گرج کر حکم دیا۔ میری گرجدار آواز سن کر آصف کانپ اٹھا اور پھر بتایا، یہ پلان پروفیسر دانیال نے ہی بنایا تھا۔ دانیال خان نے کچھ خاص راز دشمن ملک کو بیچ دیے اور وہ اب خود روپوش ہو کر ملک سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس کے لیے پروفیسر دانیال نے ایک منصوبہ بنایا۔ آصف اتنا بتا کر چپ ہو گیا۔ کیسا منصوبہ؟ میں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اپنی موت کا منصوبہ۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ راز کھل جائے گا اور اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اسی لیے اس نے اپنی موت کا منصوبہ بنایا اور ہم دونوں سے رابطہ کیا۔ ہم دونوں کرائے کے قاتل ہیں، پہلے بھی پروفیسر دانیال کے کہنے پر 2 قتل کر چکے ہیں۔ منصوبے کے مطابق ہم نے پروفیسر دانیال کے قد کاٹ کا ایک آدمی تلاش کیا، اسے بے ہوش کر کے اس کے چہرے پر پروفیسر دانیال کا میک اپ کیا گیا۔ اب دیکھنے میں وہ ہو بہو پروفیسر دانیال لگ رہا تھا۔ چوکیدار زرگل خان بھی ہمارے ساتھ پلان میں شامل تھا۔ اس رات پروفیسر دانیال کا بیٹا اور بہو گھر میں نہیں تھے، اسی لیے ہمیں آسانی ہوئی اور ہم نے نقلی پروفیسر دانیال کو بستر پر لٹا دیا۔ وہ بے ہوش تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ پھر منصوبے کے مطابق شہزاد پچھلی دیوار سے کود کر گھر میں داخل ہوا، پانی کے پائپ کے ذریعے چڑھتا ہوا پروفیسر دانیال کے کمرے کی کھڑکی تک گیا اور 2 فائر کر دیے۔ ہمارا پہلے سے ہی منصوبہ تھا کہ فائر چہرے پر کیے جائیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے کہ یہ اصل پروفیسر دانیال نہیں ہے، آصف نے تفصیلاً بتایا۔ اور وہ کوپیمائی کا لباس اور جوتے وہ کیوں پہنا گیا؟ کیونکہ پروفیسر دانیال چاہتا تھا کہ اس کے قتل کے الزام میں اس کا پرانا دشمن پروفیسر جبار علی اور اس کے بھائی شہباز علی کو گرفتار کر لیا جائے، اسی لیے یہ ڈرامہ کیا گیا، بائک والے شہزاد نے بتایا۔ اوہ، ایک تیر سے 3 شکار کرنے چلا تھا پروفیسر دانیال، وطن سے غداری کرتے ہوئے کروڑوں کما کر دنیا کی نظر میں مرنے کا منصوبہ، اور اپنے ہی قتل کے الزام میں اپنے دشمن پروفیسر جبار علی اور شہباز علی کو پکڑوانے کا منصوبہ۔ میں مسکرا دیا۔ میری بات سن کر دونوں نے اس بات میں سر ہلا کر میری تائید کر دی، لیکن پروفیسر دانیال یہ نہیں جانتا تھا کہ جس رات اس نے اپنے موت کا کھیل کھیلا، پروفیسر جبار علی اور اس کا بھائی کو اچانک کراچی جانا پڑا، اسی وجہ سے وہ شک سے بری ہو گئے۔ سر، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نقلی پروفیسر دانیال کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے سچائی سامنے کیوں نہیں آئی؟ ڈاکٹر جمال بٹ کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ چہرے پر میک اپ ہے؟ جنید نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس سارے منصوبے میں ڈاکٹر جمال بٹ بھی شریک جرم ہے۔ یہ منصوبہ فورینسک ڈاکٹر کو ملائے بغیر پایہ تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر جمال بٹ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جعلی تیار کی، وہ سب حقیقت جانتا تھا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجو، میں نے جنید کو ہدایت دی۔ کیا پروفیسر دانیال کا بیٹا اور بہو یہ حقیقت جانتے ہیں؟ نہیں، پروفیسر دانیال نے کہا تھا کہ اگر وہ ان کو یہ سب بتا دیں گے تو وہ اس انداز میں موت کا غم نہیں منا سکیں گے اور پولیس کو شک ہو جائے گا، اسی لیے ان کو بے خبر رکھا گیا۔ ویسے بھی وہ پروفیسر دانیال کا سگا بیٹا نہیں ہے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی باقی زندگی آرام سے کسی یورپی ملک میں تنہا گزارنا چاہتے تھے، یہی سارا منصوبہ تھا، آصف نے بتایا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو گیا تو اصل پروفیسر دانیال کو کس نے مارا؟ قدرت نے جناب، قدرت نے، شہزاد نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جنید نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ سب تیاری مکمل تھی، آج رات ہم نے پروفیسر دانیال کو چوری چھپے بارڈر کراس کروانا تھا، لیکن شام کو ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم تو ان کی لاش کو جنگل میں دفنانے جا رہے تھے کہ آپ نے پکڑ لیا۔ کیا؟ کمرہ ایک آواز سے گونج اٹھا۔ جی ہاں، یہی بات سچ ہے، اب ہمیں جھوٹ بول کر کیا فائدہ؟ جو شخص پیسے کی خاطر اپنی موت کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا، جس نے اپنی جگہ کسی اور کو مروا دیا، آخرکار قدرت کے نظام کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی اور وہ 3 دن بعد قدرتی موت مر گیا، آصف نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آصف کی بات بالکل صحیح تھی، انسان اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ صحیح اور غلط سوچتا ہے، بہت سی تدابیر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اس کائنات کا مالک یعنی اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ پروفیسر دانیال خان نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے اپنی ہی جعلی موت کا منصوبہ بنایا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے،
جس جعلی موت کا وہ ڈرامہ کر رہا تھا، اللہ نے ٹھیک 3 دن بعد اسے اصل موت دے دی۔ اس جرم میں اس کا ساتھ دینے والے ڈاکٹر جمال بٹ اور چوکیدار زرگل خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جس دولت کو پانے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا تھا، اس کھیل کے سب کھلاڑی گرفتار ہو چکے تھے اور کھیل کا کپتان اپنی موت آپ مر چکا تھا۔